اردو زبان و ادب کی تاریخ کا 14 باب ہو چکا ہے، آج 15 باب شروع کرتے ہیں۔ اردو میں داستان گوئی کی روایت۔ داستان اس طویل مہماتی کہانی کو کہتے ہیں جس میں عام طور پر فرضی اور خیالی واقعات بیان کیے گئے ہوں۔ ان میں ہماری جانی پہچانی دنیا نہیں ہوتی، یہ ایک ایسی دنیا ہوتی ہے جس میں جانور اور پرندے بولتے سنائی دیتے ہیں۔ چڑیلیں اور جادوگر ہی نہیں، سونے اور چاندی کے پہاڑ بھی ہماری حیرت میں اضافہ کرتے ہیں۔ جہاں بادشاہ، شہزادے، شہزادیاں، وزیر اور وزیر زادے جیسے کردار ہوتے ہیں، وہیں جنوں، دیووں اور پریوں کے ذکر سے اسے دلچسپ بنایا جاتا ہے۔ داستانیں خیالی اور فرضی ہونے کے باوجود بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ ہمارے قدیم تہذیب و تمدن اور معاشرتی زندگی کے مطالعے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ قصے کہانیوں کے ذریعے حیرت انگیز طلسماتی اور مہماتی واقعات کو سننا اور سنانا انسان کا محبوب مشغلہ اور تفریح کا سامان رہا ہے۔ اسی لیے قدیم زمانے سے قصے سننے اور سنانے کی روایت عام اور خاص میں یکساں مقبول رہی ہے۔ بادشاہوں کے درباروں اور امراء کی محفلوں میں اس روایت کو مزید فروغ حاصل ہوا، جہاں داستانیں کہنے اور سننے کا رواج عام تھا۔ 17ویں صدی سے اردو میں داستان نگاری کا آغاز ہوا اور کئی ادبی داستانیں لکھی گئیں۔ ادب کی دیگر اصناف کی طرح داستانیں بھی پہلے دکن میں وجود میں آئیں۔ ملا وجہی کی سبرس کو اردو کی اولین نثری داستان تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عیسوی خان، عطا حسین خان تحسین، شاہ عالم ثانی، میر امن دہلوی اور رجب علی بیگ سرور نے داستان نگاری کی اس روایت کو آگے بڑھایا۔ ملا وجہی کی پیدائش 1562 میں ہوئی اور ان کی وفات 1669 میں ہوئی۔ ان کے حالات زندگی باب دوم میں ملا وجہی کی سبرس اردو میں ادبی نثر کی پہلی تصنیف ہے۔ انہوں نے اسے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر 1935 میں لکھا تھا۔ اسے عشقیہ قصہ کو وجہی نے نویں بات کہا ہے۔ یہ محمد یحییٰ فتاحی نیشاپوری کی فارسی مثنوی دستور اشراق کے نثری خلاصے قصہ حسن و دل سے ماخوذ ہے۔ سبرس ایک تمثیلی داستان ہے۔ اس کے کردار انسانی جسم کے اعضاء ہیں۔ عقل سیستان کا بادشاہ ہے۔ اس کے لڑکے کا نام دل ہے جو تن کے ملک پر حکمرانی کرتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے سبرس کی اہمیت دو وجہ سے ہے۔ اول یہ کہ یہ اردو نثر کا پہلا ادبی کارنامہ ہے۔ اس سے پہلے کے جو نثری کتابیں یا رسالے اب تک دریافت ہوئے ہیں، ان کی ادبی حیثیت بہت بلند نہیں ہے۔ اس کے برخلاف سبرس میں اسلوب کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ تمثیل کے لحاظ سے بھی یہ ایک منفرد داستان ہے۔ سبرس مشجع و مقفع اور رنگین اسلوب میں لکھی گئی ہے۔ اس میں تشبیہ اور استعارے اور مختلف صنعتوں کا بھی کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ عیسوی خان کی پیدائش عیسوی خان کی وفات 1750 میں ہوئی۔ عیسوی خان کی وفات 1750 میں ہوئی۔ نواب عیسوی خان کا خاندان کشمیر سے آ کر دہلی میں بس گیا تھا۔ یہیں ان کی پیدائش ہوئی۔ جوانی میں گوالیار چلے گئے۔ وہ سنسکرت اور ہندو دیومالا سے واقف تھے۔ ان کی تصنیف قصہ مہر افروز
و دلبر شمالی ہند کی اولین داستان ہے۔ ڈاکٹر پرکاش مونس قصہ مہر افروز و دلبر اور رس چندریکا کی عبارت کا باہم مقابلہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دونوں کتابوں کے مصنف عیسوی خان ہیں۔ عیسوی خان گوالیار کے راجا چتھر سنگھ کے متوسل تھے۔ قصہ مہر افروز و دلبر کا مخطوطہ بھی گوالیار ہی میں دستیاب ہوا تھا۔ اس سے مونس کے خیال کو تقویت ملتی ہے۔ یہ داستان دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے میں اصل قصہ ہے اور دوسرے حصے میں نصائح درج ہیں۔ یہ داستان بھی قصے اور پلاٹ کے لحاظ سے دوسری داستانوں جیسی ہی ہے۔ مثلاً بادشاہ کا بے اولاد ہونا، فقیر کی دعا سے اولاد ہو جانا، شہزادے کا مختلف آفتوں میں گھرنا، پریوں کے دیس میں پہنچنا، کامیاب ہو کر وطن واپس لوٹنا وغیرہ وغیرہ۔ اگرچہ اس داستان کے اہم کردار مہر افروز اور دلبر ہیں، لیکن کہانی کی تکنیک کی وجہ سے کرداروں میں اور جزوی واقعات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مہر افروز و دلبر کی زبان میں علاقائی اثرات نمایاں ہیں۔ تحسین: ان کا نام میر حسین عطا خان تھا۔ وہ اٹاوہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد باقر شوق فارسی کے صاحب دیوان شاعر تھے۔ اورنگزیب کے زمانے میں وسع ہزاری منصب پر فائز تھے۔ انقلابات زمانہ کے تحت تحسین شمال ہند کو خیرآباد کہہ کر بنگال چلے گئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین میں شامل ہو گئے۔ ان کے مربی جنرل اسمتھ ان کی فارسی دانی سے بہت متاثر تھے۔ جب وہ اسمتھ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر کولکتہ جا رہے تھے تو راستے ہی میں نو طرز مرصع لکھنے کا خیال ان کے دل میں پیدا ہوا۔ انہوں نے نو طرز مرصع کا ابتدائی حصہ 1768 یا 69 میں لکھ لیا تھا، مگر اس کی تکمیل 1775 میں فیض آباد میں نواب شجاع الدولہ کی ایما پر ہوئی۔ نو طرز مرصع فارسی کے مشہور قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کی زبان مرصع اور دقیق ہے۔ گزشتہ داستانوں کی طرح یہ داستان بھی قصہ در قصہ آگے بڑھتی ہے اور اس کا ہیرو اپنی مراد کو پہنچتا ہے۔ تحسین کا یہ ترجمہ زبان و بیان کے لحاظ سے ادھک تھا، اس لیے جان گلگسٹ نے میر امن کو اسی قصے کو آسان اردو میں لکھنے کے لیے کہا تھا۔ شاہ عالم ثانی: شاہ عالم ثانی کی پیدائش 1727 یا 28 میں ہوئی اور ان کی وفات 1806 میں ہوئی۔ شاہ عالم ثانی کا اصل نام مرزا عبداللہ اور تخلص آفتاب تھا۔ دہلی میں پیدا ہوئے غلام قادر روہیلہ نے ان کی دونوں آنکھیں نکال لی تھیں۔ شاہ عالم ثانی شعر و ادب سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ فن خطاطی، فن انشاء اور سپاہ گیری میں کمال حاصل تھا۔ انہوں نے اردو کے علاوہ برج بھاشا میں بھی شاعری کی۔ نوادرات شاہی ان کے کلام کا مجموعہ ہے۔ داستانی ادب میں انہیں عجائب القصص کی وجہ سے شہرت ملی۔ یہ ان کی مشہور داستان ہے۔ نابینا ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسے اپنے منشیوں سے املا کرایا ہے۔ عجائب القصص میں خطا و ختن کے بادشاہ مظفر شاہ کے بے اولاد ہونے کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس قصے میں کوئی رنگا رنگی اور ندرت نہیں ہے، البتہ اس میں آداب سلطنت
اور نظام حکومت کی باریکیاں ضرور سمجھائی گئی ہیں، جن کا خود بادشاہ کے یہاں فقدان تھا۔ اس داستان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں غیر ضروری عربی فارسی الفاظ سے گریز کیا گیا ہے۔ اس کی زبان باغ و بہار سے قریب اور نو طرز مرصع اور نو آئین ہندی سے مختلف ہے۔ میر امن کی پیدائش 1750 میں ہوئی اور ان کی وفات 1837 میں ہوئی۔ میر امن کی پیدائش دہلی میں ہوئی۔ ان کے بزرگ مغل دربار میں صاحب منصب و جاگیر تھے۔ 18ویں صدی کے نصف آخر میں جب دہلی سلطنت کی بنیادیں ہلنے لگیں اور ان کی جاگیر ضبط ہو گئی تو وہ دہلی چھوڑ کر پہلے عظیم آباد آئے اور پھر کولکتہ پہنچے۔ منشی میر بہادر علی حسینی کے توسط سے گلگت تک ان کی رسائی ہوئی اور 4 مئی 1801 کو فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی شعبے میں منشی مقرر ہوئے۔ میر امن جون 1806 تک اس کالج میں رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے 2 کتابیں باغ و بہار اور گنج خوبی تالیف و ترجمہ کی۔ انہیں شہرت باغ و بہار سے ملی جس میں 4 درویشوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ میر امن نے باغ و بہار میں دہلی کی ٹکسالی زبان استعمال کرکے اردو نثر نگاری میں سادہ اسلوب کی بنیاد ڈالی۔ ان کی دوسری کتاب گنج خوبی ہے جو ملا نواز کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنہ کا اردو ترجمہ ہے۔ وہ شاعری بھی کرتے تھے۔ ان کا تخلص لطف تھا۔ فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی زبانوں کے شعبے کے صدر ڈاکٹر جان گلگت کو انگریز افسروں کو اردو سکھانے کے لیے آسان اردو میں لکھی ہوئی کتابیں درکار تھیں۔ انہوں نے میر امن سے فارسی کے مشہور قصہ چہار درویش کو آسان اردو میں ترجمہ کرنے کو کہا۔ میر امن نے یہ کام 1801 میں شروع کیا اور 1802 میں باغ و بہار کے نام سے مکمل کر دیا۔ اس کتاب میں روز مرہ کی زبان استعمال کی گئی ہے جو عوام میں رائج تھی۔ باغ و بہار میں دہلی کے رسم و رواج، لباس، مشاغل وغیرہ کا نہایت خوش اسلوبی سے بیان ہوا ہے۔ اردو کی نثری داستانوں میں اسے زبان و بیان کے اعتبار سے غیر معمولی مقبولیت حاصل ہے۔ دنیا کی کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔ گاڈسا دتاسی اس کتاب کا بڑا شیدائی تھا۔ اس نے اپنے کئی خطبات میں باغ و بہار کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ انشاء اللہ خاں انشا کی پیدائش 1752 یا 56 میں ہوئی اور ان کی وفات 1817 میں ہوئی۔ ان کے حالات زندگی باب 5 میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ رانی کیتکی کی کہانی ایک تجرباتی نثری قصہ ہے۔ اس میں کنور اودے بھان اور رانی کیتکی کے عشقیہ قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ کہانی کے اعتبار سے اس میں بھی وہ سب عناصر موجود ہیں جو دوسری داستانوں میں ملتے ہیں۔ اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ اس میں پہلی بار شعوری طور پر عربی، فارسی اور ترکی الفاظ کے استعمال کے بغیر اردو نثر لکھنے کا تجربہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ رانی کیتکی کی عبارت میں 100% الفاظ خالص ہندوستانی ہیں، جس سے اس کا اسلوب بالکل اچھوتا ہو گیا ہے، لیکن اس میں وہ دلکشی پیدا نہیں ہو سکی جو روز مرہ اور محاوروں کے استعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ حیدری کی پیدائش 1768 یا 69 میں ہوئی
اور ان کی وفات 1813 یا 14 میں ہوئی۔ ان کا نام سید حیدر بخش اور تخلص حیدری تھا۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کے والد معاشی پریشانیوں کے سبب دہلی چھوڑ کر بنارس چلے گئے۔ وہاں سے کولکتہ پہنچے اور فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہو گئے۔ ان کا شمار کالج کے اہم نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ یہ اس کالج کے مصنفوں میں سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف اور مترجم ہیں۔ ان کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تالیفات کی تعداد 13 ہے۔ انہوں نے فارسی قصہ حاتم طائی کا ترجمہ آرائش محفل کے نام سے کیا، جو میر امن کی باغ و بہار کے بعد سب سے زیادہ مقبول کتاب ہے۔ ان کی دوسری کتاب طوطا کہانی ہے، جو سید محمد قادری کے فارسی طوطی نامہ کا ترجمہ ہے۔ ان کے علاوہ قصہ مہر و ماہ، قصہ لیلی مجنوں، گلدستہ حیدری، گلشن ہند، گلزار دانش، ہفت پیکر وغیرہ کتابیں بھی لکھیں۔ آخری عمر میں انہوں نے ملازمت چھوڑ دی اور بنارس چلے گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ یوں تو سید حیدر بخش حیدری نے متعدد کتابیں لکھیں، لیکن ان میں سے اکثر نایاب ہیں۔ البتہ طوطا کہانی اور آرائش محفل اب بھی دستیاب ہے۔ آرائش محفل حاتم طائی کے 7 سفروں کی داستان ہے۔ حیدری نے اسے جان گلگسٹ کی فرمائش پر 1802 میں فارسی سے ترجمہ کیا تھا۔ حیدری نے ترجمہ کی زبان کو بجائے اردو کے ریختہ کہا ہے۔ یہ کتاب چونکہ سلیس اور روز مرہ زبان میں لکھی گئی ہے، اس لیے کافی مقبول ہوئی۔ حیدری کا طرز تحریر سادہ اور پرکشش ہے۔ وہ مقفع اور مرصع عبارت نہیں لکھتے، لیکن عربی فارسی الفاظ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ آرائش محفل کی داستان بھی قصہ در قصہ آگے بڑھتی ہے۔ پہلا سفر ختم ہوتے ہی دوسرے سفر کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ حاتم طائی کی مہمات کا تذکرہ ان کے یہاں بڑے مؤثر انداز میں ہوا ہے۔ منظر کشی اور مہمات کے احوال کا بیان وہ اس طرح کرتے ہیں کہ تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ رجب علی بیگ سرور۔ رجب علی بیگ سرور کی پیدائش 1786 میں ہوئی اور ان کی وفات 1869 میں ہوئی۔ سرور لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ انہیں عربی فارسی کے علاوہ فن خطاطی اور موسیقی پر بھی قدرت حاصل تھی۔ غازی الدین حیدر نے کسی بات پر ناراض ہو کر انہیں جلا وطن کر دیا تو سرور کانپور چلے گئے۔ اسی جلا وطنی کے زمانے میں انہوں نے اپنی کتاب فسانہ عجائب لکھی۔ نصیر الدین حیدر نے ان کا قصور معاف کر دیا اور انہیں لکھنؤ آنے کی اجازت دے دی۔ فسانہ عجائب فورٹ ولیم کالج کے باہر کی سب سے اہم تصنیف ہے۔ اس کتاب کی شہرت کی وجہ اس کا انداز بیان ہے۔ اس کی عبارت پر تکلف اور فارسی آمیز ہے۔ اس عہد میں نثر کا یہی انداز پسندیدہ تھا، اسی لیے فسانہ عجائب مقبول ہوئی۔ سرور سلطانی، شغوفہ محبت، گلزار سرور، شبستان سرور، فسانہ عبرت اور شرار عشق سرور کی دیگر اہم تصانیف ہیں۔ آخر عمر میں وہ لکھنؤ سے بنارس چلے گئے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ فسانہ عجائب سرور کی اہم ترین تصنیف ہے۔ یہ حسن و عشق کا افسانہ ہے، جس کی عبارت پرتکلف، مقفع اور مسجع ہے۔ یہ داستان لکھنوی اسلوب نگارش کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں تشبیہ اور استعارے کے علاوہ کہیں کہیں وزن اور قافیے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ میر چند مہر قیدری کی نوآئین ہندی
نہال چند لاہوری کی مذہب عشق، میر بہادر علی حسینی کی نثر بے نظیر، سید حسین شاہ حقیقت کی جذب عشق، فقیر محمد گویہ کی بستان حکمت، محمد بخش مہجور کی گلشن نوبہار اور عصمت اللہ نیاز دہلوی کی قصہ رنگین گفتار کا شمار بھی اردو کی اہم داستانوں میں ہوتا ہے۔ بس آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔